خطاب فرمایا. ابھی آپ نے دیکھا 8 مارچ کو کیا کچھ ہوا. 8 مارچ کو کیا کچھ نہیں ہوا. 8 مارچ کو ایسے ایسے تختے آویزہ کیے گئے. ہماری حیا، ہمارا ایمان کہاں سو گیا. آج ہم اتنے بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو کہیں کہ بھئی غلط ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے. یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی برا ہو رہا ہے سب کچھ. تو کیا کچھ اس ایک تختے کے اوپر سب سے جو بری اور نازیبا اور دل کو ہلا دینے والی جو بات لکھی تھی کیا تھی کہ 9 سال کی تھی میں، 50 سال کا تھا وہ جس سے میری شادی کی گئی اور مجھے چپ کرا دیا گیا، اور اس کی آواز اب بھی مسجدوں میں گونج رہی ہے. شاید میرے آپ نہیں سمجھے. 9 سال کی تھی میں، 50 سال کا تھا وہ. کون؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. امہات المؤمنین، مومنوں کی ماں. اور کوئی اس کائنات کے اندر اتنی عمر والی کوئی نہیں ہے. امی عائشہ کے بارے میں برا بلا کہا گیا. اور آج مولوی صاحب کی بات کر دی، اتنی دہشت گرد ہے، اتنی بڑا ہی اختلافی مولوی ہے. ہماری ماں کو برا بلا کہا جائے. کوئی ہماری ماں کو، نسبتی ماں کو ہماری کو گالی دے دے اور بیٹا اٹھ کے کسی کے منہ پہ تھپڑ مار دے، کوئی کہے گا اس کو بڑا بے شرم ہے؟ نہیں، بڑا بہادر بیٹا ہے، بڑا دلیر بیٹا ہے. اس نے ماں کی حیا کی لاج رکھی ہے. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا قانون حرکت میں آئے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان، جو ہمارے امیر، ہمارے جو سربراہ ہیں، وہ اس کا نوٹس لیں. ہم نہیں کہتے کہ عوام آپس میں لڑے. ہم نہیں کہتے کہ عوام آپس میں قتل و غارت کرے. ہم نہیں کہتے کہ عوام آپس میں خون ریزی کرے. ہمیں مجبور کرتے ہو کہ ہم آخر ایسی بات کیوں نہ کہیں. ہمارے حضور کے بارے میں گستاخی کی جائے تو جس معاشرے کے پیچھے لگ کے آج آزادی چاہتی ہے، اس معاشرے نے تجھے کیا دیا سوائے تجھے چوسی گنڈیری کے بقدر عزت دی ہے، اس سے بھی کم دی ہے. کیا اس معاشرے نے تمہیں مغربی تہذیب نے کیا سکھایا؟ صرف کنڈکٹری کرنا سکھایا. مغربی تہذیب نے تجھے برہنہ کیا. مغربی تہذیب نے لباس سے تجھے جدا کر دیا. مغربی تہذیب نے تیرے دوپٹے کو چھین لیا. بڑی خوش ہے، مجھے آزادی چاہیے. ہم آزادی لے کر رہیں گے. بھئی کس سے آزادی لے گی؟ باپ سے آزادی، ماں سے آزادی. مولوی تم بھی سن لو، آزادی لے کر رہیں گے. نبی نعوذ باللہ تم بھی سن لو، آزادی لے کر رہیں گے. اے اللہ تم بھی سن لے، آزادی لے کر رہیں گے. تو یہ باتیں کہنے والی، باتیں کرنے والی ہیں. میرا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا. کسی مسلمان کا ضمیر گوارا نہیں کرتے ان باتوں کو. اور جو وہاں پہ آنے والی ہیں، ہم ان کو قطعاً مسلمان نہیں سمجھتے. مسلمان ایسا پوسٹر، ایسا تختہ آویزہ نہیں کر سکتا جتنا مرضی گریا گھٹیا مسلمان ہو. آج وہ پاکستان کی وہ حکومتیں کہاں ہیں؟ آج ان کو کچھ نظر نہیں آ رہی. فوراً آ جاتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے یہ بات کیا، آپ نے یہ کر دی، یہ کر دیا، فلاں کر دیا. بھئی ہم تو آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہمارے اسلام نے جتنی عورت کو عزت دی ہے، کائنات کے اندر ایسا مجھے مذہب دکھاؤ کہ جس نے عورت کو اتنی عزت دی ہو. اور مغرب نے کیا عورت کو عزت دی ہے؟ صبح کو اٹھی، ہاتھ میں برگر لیا ہوا ہے، خود بھی کام پہ، خامد بھی کام پہ ہے. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے شام کہاں ہو رہی ہے، صبح کہاں ہو رہی ہے. اور مغرب نے ترقی کی ہے، بڑی ترقی کی ہے، بڑی آزادی لی ہے، بڑی آزادی حاصل کی ہے. کیا آزادی حاصل کی کہ جو بچہ یہ جن رہی ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے. ایسی آزادی ہم چاہتے ہیں بھائی؟ کہہ دو نہیں چاہتے، نہ تو کر دو بھائی. نہیں، ہم ایسی آزادی چاہتے. ہماری مائیں، بہنیں، ہماری بیٹیاں ایسی آزادی سے وہ اپنی جوتے کی نوک پہ اڑا دیتی ہیں ایسی آزادی کو. ہم قطعاً ایسی آزادی نہیں چاہتے. ہمارے گھروں کے اندر ایسی آزادی ہمیں کوئی منظور نہیں ہے. جہاں پہ جاؤ یورپی ممالک کے اندر، ہم تو لکھتے ہیں نا کہ فلاں بن فلاں، فلاں کا نام آ دیا، بھئی عبداللہ کا بیٹا فلاں فلاں نام آتا ہے باپ کا، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور وہاں پہ کیا نام آتا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اس کے باپ کی جگہ اس کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے. بتاؤ یہ ہے آزادی؟
اس نے لباس بھی چھین لیا، اس نے عزت کو تار تار کر دیا۔ ایسی آزادی سے ہم بہت دور ہیں، ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اسلام نے اس عورت کو کیا دیا کہ جہاں پہ زندہ درگود کی جاتی تھی، اللہ نے اس کو زمین کے کھڈے سے اٹھا کر گھر کی دلہن بنا دیا، گھر کی ملکہ بنا دیا۔ ابھی کہتی ہے ہمیں آزادی چاہیے۔ کس بات کی آزادی؟ سمجھ نہیں آتی کس بات کی آزادی چاہیے۔ خدا را ہم ان باتوں کا بائیکاٹ کریں۔ آج ہر بندہ سوشل میڈیا چلا رہا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، تو ہم ان کا کیسے بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ جو اچھی چیز ہے ہم اس کو آگے بھیجیں، جو بری چیز ہے ہم اس کو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ختم کریں۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو نسل ہے، وہ اسی چیز سے بہت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے علماء کے بیانات اور جو اس کے اوپر ہم ریکارڈ کروا سکتے ہیں ہم ریکارڈ کروا کے بھیجیں۔ لیکن اتنی فحاشی، اتنی عریانی پاکستان کے اندر کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ، جو ہم نے دوسرے ملک چھوڑے ہیں ان کے اندر رہو جا کے جیسا رہنا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، میں کہ مومن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھو، اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھو۔ کہتے ہیں ہمیں آزادی، خدائے قسم جتنی اسلام نے آزادی اور عزت دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ جب تو پیدا ہو سارا گھرانہ خوشی منائے، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی رحمت آ گئی، ہمارے گھر میں گڑیا آ گئی، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی، سارے گھر والے بھی خوش ہیں، اللہ کی رحمت آ گئی۔ جب تھوڑی سی بڑی ہو، چاچو، ماموں، بھائی، خالو، خالہ، سب رشتے والے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے عزت دیں۔ جب تھوڑی سی بڑی ہو، دلہن بننے کا مقام آئے، تجھے شوہر جیسی عزت مل جاوے، سسر جیسی عزت مل جاوے، اور باپ جیسا سایہ مل جاوے۔ جب تھوڑی سی اور عمر کو پہنچے، اللہ تجھے بیٹے کی نعمت عطا کر دے، تو ماں بن جاوے۔ میرا اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ عورت تھوڑی ایسا ایسا بڑھے گی، اللہ اس کے مقام کو بڑھائے گا۔ اور تو کون سی آزادی چاہتی ہے کہ جس نے تیری ہر چیز کو چھین لیا؟ اسلام کہتا ہے عورت تو اسلام کی بن کر رہے، اللہ نے تیرے قدموں کے اندر جنت کو لا کے رکھ دیا ہے۔